تم تو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے نا، تو اب مجھ سے نظریں کیوں چرا رہے ہو نوشرواں؟ کشمالہ کو جیسے ہی پتہ لگے گا کہ فرح نوشرواں کی زندگی میں واپس آ گئی، اس نے فوراً یہ ٹینشن کا بم دعا کے سر پر بھی پھوڑ دیا۔ وہ دعا سے کہتی ہے کہ نوشرواں جس سے محبت کرتا تھا وہ لڑکی اس کی زندگی میں واپس آ گئی ہے۔ اب نوشرواں کی زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں رہی۔ دعا نوشرواں کے گمسم بیہیویئر کو لے کر ویسے ہی کافی پریشان ہوتی ہے۔ اب دعا نوشرواں سے کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں آپ کا انٹرسٹ مجھ سے ختم ہوتا جا رہا ہے، کیا کوئی آ گئی ہے آپ کی زندگی میں؟ اگر ایسا ہے تو آپ مجھے چھوڑ دیں، کیونکہ میں اپنی زندگی میں آپ کو کسی اور کا ہونے نہیں دے سکتی۔ میں نے تو آپ کو اپنے پورے دل سے اپنایا تھا۔ میں تو آپ کو یہ بھی بتا چکی ہوں کہ میرا ماضی بالکل ٹھیک نہیں رہا۔ میں اپنی زندگی میں آپ کو کسی اور کا ہوتے ہوئے بالکل بھی نہیں دیکھ سکتی۔ آپ مجھے چھوڑ دیں۔ یہ سن کر نوشرواں کے دل میں دعا کے لیے پیار پھر سے بھر جائے گا۔ نوشرواں اسے کہے گا کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ دعا میری زندگی میں پہلے کیا تھا کیا نہیں، لیکن اب صرف تم ہو اور تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اور ادھر آخر کار سرفراز اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتا ہے اور فضا کا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ فضا نے پولیس کو بیان دینا ہے کہ اس کو دھکا کس نے دیا تھا۔ اس لیے فراز اور اس کی ماں خوب میٹھے پیارے بنے ہوئے ہیں اس وقت فضا کے ساتھ۔ خیر فضا بیان میں تو فراز کا نام نہیں لیتی، لیکن دل میں وہ پختہ کر لیتی ہے کہ بھائی اب میں نے اس سے اپنے بچے کی موت کا بدلہ لینا ہے۔ اور ہاسپٹل سے گھر جاتے وقت دعا کی ماں دعا کو جاتا ہوا دیکھ کے گاڑی کے پیچھے بھاگتی ہے، لیکن دعا کیونکہ گاڑی میں ہوتی ہے تو اسی لیے وہ رکے بغیر چلی جاتی ہے۔ اور اس کی ماں گھر آ کر اپنی بیٹی کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہوتی ہے۔ جب فضا کو پتہ لگے گا کہ بھائی دعا تو زندہ ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہے اور وہ اپنے گھر والوں کے سامنے دعا کے نام کا ذکر کرتی ہے تو فراز تب جاتا ہے کہ دعا کہاں سے آ گئی پھر سے۔ اب فضا کو شک ہونے لگا فراز پہ کہ کچھ تو عجیب ہے، فراز دعا کا نام سن کر غصہ کیوں ہو جاتے ہیں۔ اب وہ پتہ لگائے گی۔ نوشرواں دعا کو اس کے گھر والوں سے بھی ملوائے گا۔ وہاں پہ یہ بات کھلے گی کہ فراز کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ دعا پریشان ہو جائے گی اور گھر آ جائے گی واپس۔ دوسری طرف فراز کو نوکری مل ہی جائے گی، پر اسے نوکری ملی بھی تو نوشرواں کی کمپنی میں۔ اب فراز دعا کو آفس میں دیکھ کر ہل جائے گا اچانک، پھر پوچھے گا سب سے کہ بھائی یہ کون ہے اور کب سے کمپنی میں کام کر رہی ہے؟ تو یہ سن کر اس کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی کہ بھائی یہ اس کمپنی کے اونر کی وائف ہے۔ جب دعا فراز کو نوشرواں کے آفس میں دیکھے گی تو وہ بھی پریشان ہو جائے گی، کیونکہ وہ اب اپنی بہن کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی، اس لیے وہ فی الحال کوئی ایکشن نہیں لے گی۔ لیکن نوشرواں دعا کو دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ کچھ نہ کچھ بات تو ہے۔ اب نوشرواں پتہ لگوائے گا اور پھر جب اسے یہ بات پتہ چلے گی کہ دعا کو بھگانے والا اور اس کی بہن کا شوہر یہی فراز ہے تو وہ اس کو اچھا خاصا سبق سکھائے گا۔ وہاں فضا کے کانوں میں جب یہ بات پڑے گی اور اس کو یہ سارا کا سارا معاملہ پتہ لگے گا تو وہ بھی طلاق مانگے گی فراز سے، اور گھر والے بھی خوب ذلیل کر کے فراز کو گھر سے باہر نکال دیں گے۔